میری گفتگو کا موضوع ہے عدالت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز قریب ہے اور جس طرح محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس طرح اس مہینے کو نسبت ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اسی طرح ان کی شہادت کے دن سے پہلے اس ماہ مبارک کو نسبت ہے خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ یکم محرم الحرام حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں ان کی زندگی کے ایک پہلو پر ہم مختصر گفتگو سماعت کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہمارے کئی موضوعات گزر چکے ہیں۔ آپ کے مناقب، آپ کے کمالات اور آپ کی عظمتوں کو جو آج ہم بیان کر رہے ہیں اور ہر طرف آپ کی عظمت کے چرچے ہیں، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقدس دعا ہے جو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگی۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ جس لباس کو کئی مرتبہ دھویا گیا، یعنی ایک کپڑے کو جب کئی مرتبہ دھویا جائے تو وہ بالکل باریک سا اور یعنی گھس کے بوسیدہ سا ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ پرانا اور بوسیدہ سا لباس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عمر البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، اے عمر تم نئے کپڑے پہنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ پسند ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا لباس پہنے، تو فرمایا البس جدیدہ، عمر تم نے یہ کیا پرانے سے کپڑے پہنے ہیں، نئے کپڑے پہنو، وعش حمیدہ، اور ساتھ یہ دعا دی کہ عمر تم اپنی پوری زندگی میں ایسے کارنامے کرو گے کہ قیامت تک لوگ تیری تعریف کرتے رہیں گے۔ عش حمیدہ، اس انداز میں تم زندگی بسر کرو، تمہاری زندگی کا ہر پہلو ایسا ہو۔ عش حمیدہ، جب تک تم زندہ ہو پھر بھی لوگ تیری عظمت کے گیت گائیں اور تیری عظمت کا چرچا ہو، اور تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ تیری تعریف کرتے رہیں، تیری عظمت کے گن گاتے رہیں۔ اور پھر فرمایا ومت شہیدہ، اور رب ذوالجلال جب تمہارا آخری وقت ہو تو اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ خاص دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی کہ قیامت تک تیری عظمت کے چرچے ہوں گے۔ یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ آج
خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور عظیم خلیفہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، اور یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار اور ہر نسبت سے محبت اور آپ کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی مرتبہ یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے اس عظیم صحابی پہ اعتماد کتنا تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہ دونوں میری آنکھ بھی ہیں، دونوں میرے کان بھی ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ اور یہ جملے وہاں بولے جاتے ہیں کہ جہاں کمال درجے کا اعتماد ہو کسی پر۔ بندہ جب کسی کو آ کے کوئی خبر دے تو اس سے سن کر بندے کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا اس بات پر، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر جتنا اعتماد ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب ہزار لوگ جھٹلاتے رہے، بندہ کہے میں نے خود دیکھا ہے، مجھے اپنی آنکھ پہ اعتماد ہے، یعنی ہزار بندوں پہ کی خبر پہ اتنا اعتماد نہیں ہوگا جتنا بندے کو اپنی آنکھ پہ اعتماد ہوگا۔ اسی طرح جو بات بندہ اپنے کانوں سے سن لے تو اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ان یاروں پہ اعتماد اتنا ہے، فرمایا یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، دونوں میری آنکھیں بھی ہیں۔ آج جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یہ عظمت بیان کرتے ہیں، اور وہ احادیث کے جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی عظمتوں کو اور آپ کی انفرادیت کو بیان کیا، جس میں آپ نے فرمایا ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے، میری امت کے محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور فرمایا کہ شیطان بھی عمر کے سامنے آ جائے تو وہ بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کہ عمر کو دیکھ کے شیطان بھی ڈرتا ہے کہ میرے عمر کا سامنا تو شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی حدیثیں جب بیان کی جاتی ہیں تو روافض کا ایک طبقہ وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ساری احادیث اور یہ ساری باتیں یعنی ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ایسے کام کیے، معاذ اللہ خلافت کو غصب کرنا، یا جس طرح کی انہوں نے من گڑت اور جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو آگ لگانا، یا اس طرح کی جھوٹی روایتیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام انہوں نے کیے تو پھر یہ ساری عظمتیں ختم ہو گئیں، یعنی یہ سارے معاملات تب تھے، یہ ساری عظمتیں تب تھی جب تک آپ سے اس طرح کے کام سرزد نہیں ہوئے، اور جب آپ نے یہ کام کر لیے تو اس کے بعد پھر یہ ساری عظمتیں ختم ہو گئی۔ تو میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت بیان کرتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے ساتھ نہیں بلکہ ظاہری حیات کے بعد جو آپ کا دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے ساتھ بھی اس عظمت کا تعلق نہیں، بلکہ اس عظمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح کی ایک حدیث نہیں درجنوں حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اسلام بھی انسانی شکل میں آئے گا اور آ کے حضرت عمر سے مصافحہ کرے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے رب کے دربار میں اسلام کہے گا
اللہ میں نے سب کو عزت دی ہے لیکن یہ وہ ہے جس نے مجھے عزت دی ہے، جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اسلام کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے عزت دی ہے، پہلے میں دبا ہوا تھا، لوگ مجھے ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن جس دن یہ اسلام میں آیا ہے، جس دن اس نے مجھے قبول کیا ہے، اس دن میں چھپا ہوا نہیں رہا، میں ظاہر ہوا، مجھے غلبہ ملا، مجھے عزت ملی۔ تو جس کے سبب سے مجھے عزت ملی ہے، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں آج تو بھی اسے ویسے ہی عزت عطا فرما۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اخروی شان ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ علم نہیں تھا کہ میرے وصال کے بعد ان سے کیا کیا کام سرزد ہوں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی آپ کی اخروی شان کو بیان نہ فرماتے۔ پتہ ہے آج بھی عمر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عرشی جھک کے انہیں سلام کرتے ہیں، اور جب میرا وصال ہو جائے گا، جب مسند خلافت پہ ہوں گے، پھر بھی حق ان کے ساتھ ہوگا اور یہ ایسے عظیم کارنامے کریں گے اس دین اسلام کے لیے، اور میری اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ان کی محبت کی داستانیں ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ آج بھی ان کو اللہ نے عظمتیں دی ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ انہیں یہی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اخروی شان کو بیان کیا، جس کو ریاض الندرہ فی مناقب العشرہ کے اندر اس کے صفحہ نمبر 346 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے اجتماع سے حضور خطاب کر رہے تھے، اور موضوع یہ تھا کہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اذا وضع الرجل فی قبرہ اتاہ منکر و نکیر، تو اس کی قبر کے اندر منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منکر نکیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی بیان کی۔ فرمایا ان کی جو صورتیں ہیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، لمبے لمبے ناخن اور لمبے لمبے بال اور اس طرح کی سیاہ آنکھیں، اور یہ ساری صورتحال بیان کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آ کے پوچھتے ہیں، بندے سے سوال کرتے ہیں ربہ وعن نبیہ وعن دینی، اس کے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں، من ربک کا تیرا رب کون ہے، نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری صورتحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری قبر میں جب یہ منکر نکیر آئیں گے تو محبوب میری صورتحال کیا ہوگی، میرا ان کے ساتھ مکالمہ کیسا ہوگا۔ اب صحابہ کا حضور سے اس طرح کا سوال کرنا یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا محبوب کل کی نہیں، پرسوں کی نہیں، صدیوں بعد کی خبریں بھی جانتے ہیں، اور صرف دنیا کی نہیں قبر کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے پوچھا محبوب جب میں قبر میں پہنچوں گا، میری قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو میری صورتحال کیا ہوگی، میرا ان کے ساتھ مکالمہ کیسا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا، فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا، اے عمر جس وقت تیری قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو انہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ان کی صورتحال تو تیرے ساتھ مکالمے کی صورتحال تو بڑی جدا ہوگی۔ فرمایا جس وقت تیری قبر میں پہنچیں گے آ کے وہ کہیں گے من ربک، تو تو کہے گا انت، فتقول انت، تو کہے گا اللہ ربی فمن ربکما، یعنی ابھی وہ سوال کر ہی نہیں پائیں گے، آ کے تیری قبر میں پہنچیں گے تو تو کہے گا اللہ ربی فمن ربکما، میرا رب اللہ ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ پھر
دوسرا سوال ومحمد النبی فمن نبیکما، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے فرشتوں تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ والاسلام دینی فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اب فرشتے حیران ہوں گے، اور یہ لفظ ہے فیقول واجباہ، واجباہ، جس کا اگر ترجمہ پنجابی میں کریں تو معنی یہ ہے کہ واہ بلے، کہ یہاں تو صورتحال ہی یہ ہے کہ ہم آئے ہیں حساب لینے، اور آگے معاملہ عجیب ہے، یہ بندہ ہمارا حساب لے رہا ہے۔ واجباہ، اور کہیں گے ما ندری نحن ارسلنا الیک ام انت ارسلت الینا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم حساب لینے آئے ہیں یا حساب دینے آئے ہیں، اللہ نے تو ہمیں بھیجا حساب لینے، اور یہاں معاملہ الٹ ہے، یہ بندہ ہم سے حساب لے رہا ہے، یہ مجھے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے۔ اب یہ صورتحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں نہیں، قبر کی صورتحال ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس عظیم خلیفہ پہ اعتماد ہے کہ عمر تمہاری پوری زندگی اس طرح کی صاف ستھری اور شفاف ہے کہ دنیا میں اللہ نے تمہیں عظمت دی ہی ہے، لیکن قبر میں تمہاری انفرادی حیثیت یہ ہوگی کہ منکر نکیر بھی جب قبر میں آئیں گے تو وہ بھی تعجب کریں گے کہ ہم حساب لینے آئے ہیں یا حساب دینے آئے ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ اور وہ عظمت صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو ایک انفرادی مقام اور انفرادی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع عدالت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف اور آپ کی عدالت آج بھی ضرب المثل ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو آج بھی ضرب المثل کے لحاظ سے یعنی پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یعنی عدل اور انصاف کے لحاظ سے جو لیکچر ہیں وہ نصاب جو ہے آج بھی پڑھایا جاتا ہے، انصاف عمر یا عدل عمر کے لحاظ سے کا نام دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر جو عدل و انصاف قائم کیا وہ آج بھی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ امام مالک نے اپنی موطا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے کا ذکر کیا۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا نام لینا یہ بڑا آسان ہے، ریاست مدینہ کہنا اور اس طرح کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں لیکچر میں پیش کرنا، یہ جو ہمارے حکمران کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ عملی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا یہ کام بڑا مشکل ہے، اور اگر ہمارے حکمران 1% بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں، جو ان کے عدل و انصاف ہیں یا ان کا انداز حکمرانی ہے، اس کو اپنا لیں تو اس کی بہاریں یقیناً نظر آئیں گی۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز بیان کیا گیا کہ جس وقت آپ کے دو صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر دونوں عراق کے اندر جہاد پہ گئے ہوئے تھے، عراق کے قریب کسی جگہ پہ جہاد ہو رہا تھا، اور جب جہاد سے واپس آنے لگے تو عراق کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر مقرر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، وہ گورنر تھے عراق کے۔ تو یہ دونوں صاحبزادے واپسی پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے خوش ہوئے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر کے دو صاحبزادے ملنے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں، اور آپ
فرمانے لگے کہ شہزادو میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اور ساتھ اپنی طرف سے ان کی خدمت کی ایک پیشکش ان کے سامنے رکھی۔ کہا کہ میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نے مدینہ شریف میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوانا ہے، اور وہ مال بیت المال کا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ میں اگر اسپیشل یہاں سے کوئی بندہ بھیجوں تو اس کے بھیجنے کا بھی خرچ ہوگا، اسے مزدوری بھی دینی پڑے گی۔ آپ نے مدینہ شریف میں جانا ہے تو کیوں نہ یہ مال میں آپ کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں، لیکن اس مال کو بھیجنے سے پہلے میں آپ کو یہ مال ادھار دیتا ہوں، یعنی آپ کو اس کا مالک بنا دیتا ہوں ادھار کے طور پر۔ فَأُسْلِفُهُمَا، میں آپ کو یہ مال ادھار دیتا ہوں، اور ساتھ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس مال سے عراق کے اندر کوئی چیزیں خریدیں، تجارت کریں، اور مدینہ شریف میں جا کے وہ مال آپ بیچ دیں، جو اصل مال ہو وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیں، اور جو اس تجارت پہ آپ کو نفع ہو وہ آپ دونوں بھائی آپس میں تقسیم کر لیں، تو اس سے بیت المال کے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی اور آپ کو بھی اس سے فائدہ مل جائے گا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہی لحاظ سے جو جزیہ پیش کیا وہ بالکل درست تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی کہ جب ادھار مال دیا جا رہا ہے، اگر صرف مال ہوتا ان کے پاس کہ یہ آپ نے بیت المال میں جمع کروانا ہے تو اس کی حیثیت صرف امانت کی ہوتی، اور امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آفت سماویہ سے امانت کسی کے پاس سے ہلاک ہو جائے، اس کا اپنا بیچ میں ہاتھ نہ ہو، چوری ہو جائے یا وہ مال گم ہو گیا کسی وجہ سے، تو جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، لیکن جس کو مال ادھار دے دیا جائے بنا وہ آفت سماویہ سے بھی ہلاک ہو، چوری ہو جائے، گم ہو جائے، جس کو ادھار دیا ہے اس نے بالآخر اس کا ضمان دینا ہی دینا ہے۔ تو کہا کہ اس سے بیت المال کی ایک لحاظ سے حفاظت ہے کہ جب یہ دونوں ضامن بن جائیں گے، اگر مال ہلاک بھی ہو جائے تو ان کو ضمان دینا پڑے گا، تو اگر یہ ہلاک نہیں ہوتا تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ فقہی لحاظ سے یہ جزیہ بالکل درست تھا۔ اب جس وقت ان دونوں شہزادوں نے بھی اس پیشکش کو قبول کیا، مال کو ادھار لے لیا، عراق سے مال خریدا، مدینہ شریف پہنچے، جا کے وہ مال بیچا، فروخت کیا اور بہت سا نفع ہوا۔ اصل جو مال تھا وہ الگ کر کے اپنے ابا جی امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے، اور آ کے وہ ساری بات سنائی کہ یہ اصل مال ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ہمیں دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ تجارت کرو، ہم نے وہ مال بیچا ہے، ہمیں نفع بھی ہوا ہے، یہ بیت المال کا اصل مال ہے جس سے ایک پائی بھی کم نہیں، جتنا انہوں نے دیے تھا وہ سارے کا سارا ہم نے آپ کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنو۔ یہ سن کے خوش نہیں ہوئے کہ چلو میرے بیٹوں کا بڑا فائدہ ہوا کہ انہوں نے بیت المال کے مال میں بھی کمی نہیں کی، اور تجارت کر کے انہیں خود بھی بہت سا مال مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَأَدِّ الْمَالَ وَرِبْحَهُ، اے میرے بیٹو اصل مال بھی دو اور جو تمہیں نفع ہوا ہے وہ بھی دو، وہ بھی میں تمہیں نہیں رکھنے دوں گا، وہ نفع بھی بیت المال میں جمع کرواؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو چپ رہے، لیکن حضرت عبید اللہ بن عمر وہ بول پڑے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہنے لگے کہ فقہی لحاظ سے جو مال یعنی ہمیں ملا ہے اس میں قباحت کوئی نہیں، ہم نے ادھار لیا ہے، تجارت کی ہے، جو اصل مال تھا وہ بیت المال میں دے دیا ہے، آپ ہمیں نفع جمع کروانے کا کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھو حضرت عمر کا تقویٰ اور کہاں تک حضرت عمر کی سوچ ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ وہ عمر کے جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن آپ کے دور میں 1% بھی نہیں تھی۔ گورنر یہاں تک کہ جس وقت چند لوگ بیٹھے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
تو ایک دن حضرت عمر کہنے لگے کہ تم سارے تمنا کرو کہ تم کیا چاہتے ہو، اور تمنا کرنے کے بعد اس تمنا کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ سب نے اپنے دل کے اندر کوئی نہ کوئی تمنا کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو بعد میں حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ تم سب اپنی اپنی تمنا بیان کرو، تم نے کیا سوچا؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے یہ تمنا کی، کسی نے کہا میں نے یہ کی۔ اب یعنی ہر ایک کی تمنا کا معنی مفہوم ایک تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا میری تمنا یہ ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سارا گھر سونے کا بھر جائے، سارا گھر سونے کا بھرا ہو، اور ہم اس سونے میں سے ایک پائی بھی اپنے لیے خرچ نہ کریں، سارے کا سارا مال ہم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگا دیں، اس سے ہم گھوڑے خریدیں، اس سے ہم اسلحہ تلواریں خریدیں، جہاد کا سامان خریدیں، اور پھر ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں۔ بہت بڑی تمنا تھی یہ، لیکن حضرت عمر نے بتایا ملک ترقی گھوڑوں کی کثرت سے نہیں کرتے اور تلواروں کی کثرت سے نہیں کرتے، ملک ترقی کس طرح کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میری تمنا یہ ہے اللہ مجھے حضرت عبید اللہ بن جراح اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے ساتھی دے، ان جیسے مجھے اللہ گورنر دے، میں علاقے فتح کرتا جاؤں اور ان جیسے گورنروں کو وہاں کا حاکم بناتا جاؤں، وہاں کا گورنر بناتا جاؤں، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک تاریخی حکومت کی ہے، ایک پائی بھی جن کی زندگی کے اندر کرپشن کی نہیں ہے، جنہوں نے ایک مثالی حکمرانی کی ہے، میں نے جہاں کا بھی ان کو گورنر بنایا ہے انہوں نے ایک مثالی انداز وہاں پہ پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ان جیسے ساتھی دے، میں علاقے فتح کرتا جاؤں اور ان جیسوں کو وہاں گورنر بناتا جاؤں، پھر دیکھوں کہ میں پوری دنیا کے اندر بھی اللہ مجھے زندگی دے ان جیسے ساتھی دے تو پوری دنیا پہ بھی عمر حکومت اکیلا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ نے وجہ بیان کی کہ کس طرح ترقی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مال زیادہ ہو تو پھر ترقی ہے، مال اگر زیادہ ہو لیکن کرپشن کرنے والے اپنے پیٹ بھرتے رہیں تو کہاں ملک نے ترقی کرنی ہے؟ ملک کے اندر ہر چیز وافر مقدار میں ہو لیکن کرپشن بھی عروج پہ ہو تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ ملک ترقی تب ہی کرتا ہے جب خوف خدا رکھنے والے حکمران موجود ہوں، جب کرپشن سے پاک نظام موجود ہو پھر ملک ترقی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری تمنا تو یہ ہے اللہ مجھے حضرت عبید اللہ بن جراح اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے ساتھی دے، ان کو میں گورنر بناؤں، پھر دیکھوں کہ رب ذوالجلال اسلام کو کتنا غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹوں کو کہا کہ اصل مال بھی بیت المال میں دو اور نفع بھی دو۔ عبید اللہ بن جراح انہوں نے یعنی جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبید اللہ بن عمر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے محنت کی ہے تو یہ محنت کا ہمیں بدل ملنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھو، فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو قرض حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تمہیں دیا ہے صرف تمہیں ہی دیا ہے یا پورے لشکروں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ہمیں دیا، دوسرے لشکر والوں کو تو نہیں دیا۔ فرمایا پھر تم دونوں نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری نے تم پہ نیکی کرنی تھی اسلامی لشکر پہ تو پھر پورے لشکر کو وہ مال بانٹ کے دیتے، صرف تمہیں دیا ہے تو تم نے صرف امیر المومنین میرا بیٹا ہونے کا تم نے فائدہ اٹھایا، تو یہ فائدہ تو میں تمہیں نہیں اٹھانے دوں گا کہ تم صرف میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نفع اٹھاؤ۔ فرمایا نہیں، دونوں بیت المال کے اندر جمع کرواؤ۔ پھر حضرت عبید اللہ بن عمر کہنے لگے کہ مجھے آپ یہ بتائیں فَإِنْ هَلَكَ، اگر یہ مال ہم سے ہلاک ہو جاتا دَمِنَّاهُ، تو پھر ہم اس مال کا ضمان دیتے یا نہ دیتے؟ تو حضرت عمر نے کہا یقیناً دیتے۔ تو کہا جب ہم ضامن بن رہے ہیں، وہ مال ہمارے پاس امانت نہیں تھا، ملک میں تھا، ہم نے ادھار لیا ہے، ہم اس کا ضمان دیتے، تو جب ہم نفع اس سے لے رہے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں ملنا چاہیے۔
حضرت عمر نے ان کی وہ جو فقہی دلیلیں تھیں وہ اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک تھی، فرمایا نہیں، تم نے امیر المومنین کا بیٹے ہونے کا نفع اٹھایا، یہ دونوں مال بیت المال میں جمع کرواؤ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جلساء میں ایک شخص بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، آپ اس پورے عقد کو مداربت بنا لیں۔ مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کا مال ہو، دوسرے بندے کا عمل ہو، جس کا مال ہے اس نے کام کوئی نہیں کرنا، اور جس نے کام کرنا ہے اس کا مال کوئی نہیں، اس نے صرف کام کرنا ہے۔ اب مداربت کا طریقہ کار یہ ہے کہ نفع جو ہوتا ہے وہ آدھا کام کرنے والے کو ملتا ہے اور آدھا نفع جس کا مال ہو اسے ملتا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس عقد کو مداربت بنائیں، اور مداربت یہ ہے کہ اصل مال تو بیت المال کا ہے، جو نفع ہوا اس کو بھی آپ تقسیم کریں، آدھا بیت المال کا ہوگا، آدھا آپ کے دونوں شہزادوں کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی یہ جو فقہی جزیہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا کہ چلو اس میں بیت المال کا نفع ہے، اصل مال بھی بیت المال کو مل رہا ہے، اور جو نفع ہوا ہے وہ بھی آدھا بیت المال میں آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ سارے کا سارا نفع آپ کے شہزادے لے جائیں، حالانکہ اس میں حضرت عمر کا اپنا بھی فائدہ تھا کہ آپ کے بیٹوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ صرف میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے، امیر المومنین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نفع اٹھاتے ہیں، تو فرمایا یہ کل کو تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ اس وجہ سے آپ نے اس تاریخی فیصلے کے بعد اس دروازے کو بند کیا، اور آپ نے اس فیصلے کو پسند کیا مداربت والا جو تھا۔ اسی طرح آپ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک بندے نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی آپ سے آ کر، اس کا کسی بات پہ حضرت علی سے کوئی نزاع تھا، جھگڑا تھا کسی چیز کے بارے میں، تو اس نے جب شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا لیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا، اور جو آپ کا مد مقابل تھا جس نے دعویٰ کیا اسے بھی بلا لیا۔ فَلَمَّا جَلَسَ عمر نظر فی الدعویٰ، حضرت عمر جب قضائے تخت پر بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے، تو آپ نے اس دعویٰ میں دیکھا، نظر کی تو دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنے مد مقابل کے لحاظ سے تھوڑے سے فائق کھڑے ہیں، یعنی یہ ہوگا کہ جو سائل تھا جس نے شکایت کی ہے وہ کھڑا ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹھے ہوں گے، یا وہ جو سائل تھا وہ تھوڑا نیچے کھڑا ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا بلند مقام پہ ہوں گے۔ تو یہ جو یعنی قضاء کے آداب ہیں قاضی کے لیے، اس کے اندر یہ لکھا فقہ کتابوں میں کہ قاضی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اس کے دربار کے اندر دو بندے اپنا فیصلہ لے کے آئیں تو قاضی ایک بندے کو کسی بلند جگہ پہ بٹھائے عزت والی پہ، اور دوسرے کو اس سے ادنا جگہ پہ بٹھائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بلا دونوں دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کتنے فائق کیوں نہ ہو ایک دوسرے پر، لیکن جب فیصلہ کرنا ہے تو پھر برابر کھڑے ہوں گے۔ اور قاضی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایک کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور دوسرے کی طرف دیکھ کے غصہ کرے۔ اگر ایک کو دیکھ کے مسکرایا ہے تو دوسرے کو دیکھ کے بھی مسکرائے، اگر ایک کے ساتھ غصے سے بات کی ہے تو دوسرے سے بھی غصے سے بات کرے، برابر مساوی سلوک کرے۔ تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ اپنے مد مقابل کے برابر آ کے کھڑے ہوں، اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آ کے کھڑے تو ہو گئے، لیکن فتغیر وجہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پہ تھوڑا سا جلال آیا، رنگ بدل گیا۔ لیکن جب برابر آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ سنایا جو فیصلہ تھا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اغضبت یا ابو الحسن، اے ابو الحسن،
آپ نے اس بات پہ غصہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے مد مقابل کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، تو آپ نے اس وجہ سے غصہ کیا؟ اب سنو مولا علی کی بات، فرمانے لگے عمر غصہ تو میں نے کیا ہے، امیر المؤمنین غصہ تو میں نے کیا ہے، لیکن اس بات پہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے جو یہ کہا کہ اس کے برابر آ کے کھڑے ہوں، اس بات پہ غصہ نہیں کیا، غصہ اس بات پہ کیا ہے کہ آپ نے میرے اور میرے مد مقابل کے درمیان مساوات نہیں رکھی، برابری نہیں رکھی۔ حضرت عمر حیران تھے، کہنے لگے میں نے آپ کو بلایا ہی اس لیے ہے، کھڑا ہوں وہاں اس لیے کیا کہ مساوات قائم کرنے کے لیے، برابری قائم کرنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے مساوات نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مساوات نہیں کی؟ فرمانے لگے حضرت علی آج یعنی اگر اتنی حدیث ہو تو رافض مطلب نکال سکتے ہیں کہ دیکھو اس بات پہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس کے برابر آ کے کھڑے ہوں، لیکن حضرت مولا علی کا غصہ کس بات پہ تھا؟ فرمانے لگے اے عمر، اے امیر المؤمنین، اذ کرمتنی فنادیتنی یا ابا الحسن بکنیتی ولم تنادی خصمی بکنیتہ، کسی کو نام سے بلانے میں اتنی عزت نہیں جتنی عزت اس کی کنیت کے ساتھ بلانے میں ہے۔ نام سے تو ہر کوئی کسی کو بلاتا ہے۔ اب حضرت عمر اگر یہ کہتے کہ علی آپ ادھر آ جائیں، تو علی نام جو ہے، نام سے تو ایک دوسرے کو ہر کوئی بلاتا ہے، لیکن عزت اس میں ہے کہ کسی کو اس کی کنیت سے بلایا جائے۔ اس موقع پر جو حضرت عمر نے حضرت علی کو پکارا تو ابو الحسن کہہ کے پکارا، تو حضرت علی کہنے لگے عمر آپ نے مساوات نہیں کی، آپ نے مجھے عزت دی، میرے مد مقابل کے سامنے مجھے کنیت سے پکارا ہے اور میرے مد مقابل کو نام لے کے پکارا ہے، آپ نے مساوات قائم نہیں کی، مجھے کنیت سے پکار کے مجھے عزت دی ہے، اور اس کے مقابلے میں میرے جو مد مقابل تھا آپ نے نام سے پکار کے اسے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ مجھے دے رہے تھے۔ مجھے غصہ آیا ہے اس بات پہ کہ آپ اس لحاظ سے مساوات قائم نہیں کر رہے کہ مجھے کنیت سے پکار رہے ہیں اور میرے مد مقابل کو نام لے کے پکار رہے ہیں۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تبھی تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی آج اگر کوئی یہ سوچے کہ اس بات پہ غصہ کہ ان کو کہا کہ برابر آ کے کھڑے ہو، حضرت علی نے اگلی بات کی، فرمایا برابری کرنا یہ قضا کے معاملات تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ نے اس لحاظ سے پکارنے میں برابری نہیں کی کہ مجھے کنیت سے پکار کے مجھے آپ نے عزت دے دی ہے اور میرے مد مقابل کو اس لحاظ سے آپ نے وہ عزت نہیں دی۔ اس لحاظ سے برابری نہ کرنے والا معاملہ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود پیش آیا، آپ کے اپنے دور خلافت میں، آپ نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک بہت عظیم صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت عمر کے دور خلافت میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف تھا، تو دونوں نے طے کیا کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے مدینہ منورہ کے جو جج ہیں، عدالتی جج حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ دونوں حضرات وقت کا امیر المومنین خود چل کے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر رہا۔ آج کوئی ایک علاقے کا ناظم بن جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں مستثنا ہو گیا عدالت میں جانے کے لیے، وہ اس کو توہین سمجھتا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حضرت عمر خود چل کے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ حاکم جو چاہے، جج جو چاہے میرے خلاف فیصلہ کرے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے، عام رعایا کی حیثیت سے چل کے آپ نے خود پیش کیا۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت عمر نے آنے کا سبب بیان کیا، پہلے بیان کر دیا تاکہ یہ کوئی ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی عزت دیں کہ امیر المومنین آ گئے اور میرے مد مقابل کو نہ دیں۔ فوراً آ کے کہا کہ ہم دونوں آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا، آپ جس بستر پہ بیٹھے تھے
وہاں تھوڑا سا ہٹ کے، جس طرح ہم میں سے کوئی بندہ چارپائی پہ بیٹھا ہو تو کوئی بڑا آ جائے تو خود وہ نیچے ہو جاتا ہے اور سراہنے کی طرف جو ہے وہ اس بڑے کو بٹھاتا ہے، تو زید بن ثابت نے بھی ایسا کیا، خود نیچے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ادھر آ کے بیٹھیں۔ کمال امیر المومنین کا تقوی، فرمانے لگے لقد جرتا فی الفتایا ولکن اجلس مع حسمی، فرمایا زید بن ثابت پہلی غلطی تم نے یہاں پہ کر دی ہے فیصلہ کرنے میں، پہلی غلطی قضا میں تم نے اس جگہ پہ کی کہ مجھے تم نے بیٹھنے کے لیے کہا اور میرے خصم کو تم نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، جو میرا مد مقابل ہے، جس کو مجھ سے شکایت ہے، حضرت ابی بن کعب، ان کو تم نے نہیں کہا اور مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ قضا کی پہلی غلطی ہے جو تم نے کی ہے۔ پھر جس وقت دونوں نے اپنا فیصلہ سنایا، ابی بن کعب نے حضرت عمر پہ دعویٰ کیا۔ اب قضا میں یہ ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ اس کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ 2 گواہ پیش کرے، اگر تو وہ اپنے دعویٰ پہ 2 گواہ پیش کر دیتا ہے پھر حاکم جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے، اور اگر مدعی کے پاس جس نے دعویٰ کیا ہے گواہ موجود نہ ہو تو پھر جو منکر ہے، مدعا علیہ ہے، جس پہ دعویٰ کیا گیا، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے جس کا مجھ پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ دعوے میں سچا نہیں، اس پہ وہ قسم اٹھاتا ہے، اور جب قسم اٹھا دے تو پھر حاکم منکر کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے جس پہ دعویٰ کیا گیا۔ اب یہاں ابی بن کعب نے دعویٰ کیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اب اگلا معاملہ تھا کہ حضرت عمر سے قسم لینی تھی، تو زید بن ثابت کہنے لگے حضرت ابی بن کعب سے اعفی امیر المؤمنین من الیمین، اے ابی بن کعب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم نے جو دعویٰ کیا گواہ پیش نہیں کر سکے، اب حضرت عمر پہ ہے قسم اٹھانا، تو میں کہتا ہوں کہ تم ان کو قسم لینے پہ مجبور نہ کرو، قسم اٹھانے پہ ان کو قسم اٹھانے سے معاف کر دو، قسم اٹھانے پہ ان کو مجبور نہ کرو۔ حضرت عمر پھر بول پڑے، کہا زید بن ثابت دوسری غلطی تم نے یہاں پہ کر دی کہ تم نے صرف اس بات کی کا لحاظ کیا کہ میں وقت کا امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے مجھے قسم مجھ سے نہ لی جائے، فرمایا یہ دوسری غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائی، فیصلہ آپ کے حق میں ہوا، بعد میں آپ نے فیصلہ صادر کیا وقت کا امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے، کہا کہ میں اس وقت تک زید بن ثابت کو اپنی قضا کے عہدے سے معزول کرتا ہوں کہ جب تک وقت کا امیر المومنین اور عام بندہ ان کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا، جب تک برابر نہ ہو جائے یہ قضا کے عہدے سے معزول ہیں، ان کا حق نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکے۔ اس طرح کی اگر غلطیاں کریں گے تو پھر حاکم اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب کوئی وقت کا حاکم بھی تمہارے دربار میں فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے پھر اس میں اور عام شہری میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، پھر دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے اور یہ آپ کا عدل و انصاف ہے، اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، وقت اتنا نہیں کہ وہ ساری بیان کی جائیں، لیکن رب ذوالجلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو اللہ نے آج بھی ضرب المثل بنایا۔ مدینہ شریف کے اطراف میں قحط پڑ گیا، موجودہ دور کے لحاظ سے حضرت عمر کا یہ عمل بھی آج کے حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ مدینہ کے اطراف میں جب قحط پڑا حضرت عمر نے قسم اٹھا لی، فرمایا میں اس وقت تک دودھ، پنیر اور گوشت میں خود نہیں کھاؤں گا جب تک جن پہ قحط پڑا ہے وہ لوگ بھی اپنی پہلی والی حالت میں نہ آ جائیں، جب یہ قحط دور نہ ہو جائے تب تک میں بھی یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ اب آپ کی اس قسم کا آپ کے غلام کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس انداز میں قسم اٹھائی ہے، تو آپ کا غلام 40 درہم یعنی بازار میں دے کر تھوڑا سا گوشت اور گھی کا ڈبہ وہ لے کر آیا اور دودھ لے کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ رعایا مصیبت میں ہے اور حکمران اس طرح کی سہولتوں میں ہو، تو فرمایا یہ تو اگر حکمران عوام کی مصیبت کو محسوس نہ کرے تو پھر وہ اپنی رعایا کی مصیبت دور کیسے کرے گا؟ آپ نے وہ دودھ، وہ پنیر، وہ گھی صدقہ کر دیا، خود استعمال نہ کیا،
اور تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمانے لگے جب تک حکمران خود مصیبت کو محسوس نہیں کریں گے وہ اپنی رعایا سے کبھی بھی مصیبت دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جب خود وہ مصیبت میں ہوں گے خود اس کو محسوس کریں گے پھر انہیں پتا چلے گا عوام کی مصیبتیں کیا ہیں, عوام کی صورتحال کیا ہے. آج کی اگر صورتحال ہم سامنے رکھیں کہ دیکھو ایک 30,000 مہینہ کمانے والا وہ 25,000 بل ادا کرے اور ہمارے حکمرانوں کی یہ عیاشیاں کہ انہیں 2,000 یونٹ فری ہو, وہ بل ہی ادا نہ کریں, وہ بجلی کے بلوں سے مستثنا ہوں اور ایک عام شہری اس پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے تو کس طرح حکمرانوں کو پتا چلے گا کہ عوام کس مصیبت میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی وسعت ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے یہ چیزیں استعمال کرنا ان کو ناجائز سمجھا کہ جب تک میری عوام اس لائق نہیں ہو جاتی, جب تک وہ یہ چیزیں نہیں کھائیں گی, عمر بھی ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتا ہے, میں یہ خود بھی یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا. آج اگر ہمارے حکمران یہ جب یہ صورتحال ہے بلوں کے لحاظ سے ہے یا دیگر اشیاء کے لحاظ سے, کون سا حکمران ہے, کون سا جج ہے جس کو یہ سہولتیں ملی ہوں اور وہ کہے کہ یہ فری جتنی سہولتیں مجھے ملی ہیں میں یہ ساری مسترد کرتا ہوں. جب تک عوام خوشحال نہیں ہوتی تب تک میں یہ سہولتیں ہم خود بھی نہیں لیں گے. عوام کی جو مصیبت ہے وہ وہیں پہ, لیکن حکمرانوں کی عیاشیوں میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے. وہ اپنے لیے سہولتیں, اب یہ لوگ جو ہیں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں عوام سے کہ دیکھو ہمارا تو فلاں ملک میں بھی گھر ہے, ہم وہاں بھی جا کے رہ سکتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی فکر ہے, ہمیں آپ کی فکر ہے, ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہاں تو ہم وہاں اس ملک میں بھی ہماری جائیدادیں ہیں, وہاں بھی ہمارا گھر ہے, ہم وہاں عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے حکمرانوں کا. جتنی عیاشیاں جتنی سہولتیں انہیں ادھر حاصل ہیں دیگر ممالک کے اندر ان کو یہ عیاشیاں حاصل نہیں. وہاں صرف وہ لگاتے ہیں, کماتے یہاں سے ہیں, اکٹھا یہاں سے کرتے ہیں. اس لیے جتنی عیاشیاں انہیں یہاں ملتی ہیں وہاں انہیں وہ عیاشیاں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, وہاں وہ پروٹوکول نہیں, وہاں تو وہ ایک عام بندے کی طرح وہ ایک پائی کے لیے بھی وہاں پہ وہ بھیک مانگتے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہاں یہ صورتحال کے جب قافلہ ان کا نکلتا ہے تو ہزاروں سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ نکلتا ہے, اس طرح کی عیاشیاں ان کو وہاں نہیں ملتی. یہ ساری عیاشیاں لینے کے لیے وہ یہاں پہ حکومت کرتے ہیں. اگر عوام کا احساس ہو تو عوام کی مصیبت کو سمجھے کہ ہم یہ غریب عوام, یہ 1000 روپے دہاڑی کمانے والی عوام کہ جنہیں پورا مہینہ یہ فکر ہے کہ ہم گھر آٹا لے کے جائیں یا مہینے کے بعد بجلی کا بل ادا کریں, وہ مجبور ہیں کہ اگر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو گھر کے اندر بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء کو پورا نہیں کر سکتے, فیسیں ادا نہیں کر سکتے. یہ ساری صورتحال کو اگر بہتر کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز حکمرانی کو اپنانا پڑے گا. آپ کے انداز کو اگر آج یہ حکمران اپنا لیں وہ وقت دور نہیں کہ جب آج ہم قرضہ لینے پہ مجبور ہیں, لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ ہم دیگر ممالک کو قرضہ دینے کے مستحق بن جائیں گے, اس لائق بن جائیں گے کہ ہم اتنا وافر رب ذوالجلال نے اس ملک کے اندر ہر چیز کو وافر مقدار میں رکھا ہے. لیکن یہ خسارہ, یہ صورتحال کا سامنا یہ ہے کہ عوام کی مصیبتوں سے ہمارے حکمران آگاہ نہیں, آگاہ ہیں لیکن ان کو حل کرنے کی وہ کوشش نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.